بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی۔ بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں، بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ٹھیک ہے، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے۔ ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے۔ حسان امیتھی، قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دے بھائی۔ قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں، البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہے، حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے۔ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، صحیح حدیث ہے، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، وہ وتر ہے۔ من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے دو رکعت فجر کی، ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہو جائیں گی، اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں۔ ناہید خان انڈیا سے، باقی قضاء عمری کا طریقہ جو ہے نا، اس پہ میرا کلپ موجود ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں قضاء عمری کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو پورا طریقہ آ جائے گا اس میں۔ ناہید خان انڈیا سے، میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہوتی، وہ بھی مجھے برا بھلا بولے اور میں بھی بہت کچھ بول دیتا ہوں، کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں، شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پست کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتا ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں۔ تو شوہر گھر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں۔ شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے۔ ہاں ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا۔ دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے، اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر۔ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا تھا، بہت دیکھا ہے ہم نے۔ شوہر کو پتا ہے بیوی بہت تپی ہوئی آج تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں، بیوی کو پتا ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں، تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ ڈرامے، فلمیں میڈیا نے برباد کیے، زیادہ تر فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی۔ یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا۔ بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے، نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، میں عالم بن کر فارغ ہوا ہوں، میرا یوٹیوب پر چینل بنانا اور اس پر بیانات اور نعتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جو نئے نئے عالم بن کے فارغ ہوتے ہیں ان کو میں ایک بڑوں کی نصیحت نقل کر رہا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی، وہ یہ کہ یہ جو چینل وینل ہے نا اور میڈیا پہ آنا، اس کے جہاں بہت فائدے ہیں وہاں بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی۔
جب آپ کی تربیت نہیں ہوتی اور آپ چینل پہ آ کے مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کے بگڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں سادسہ میں تھا تو مجھے ایک مسجد کی امامت مل گئی اور بڑی زبردست مسجد تھی. تو انہوں نے مجھے بلایا، لیکن ہمارے شیخ و مرشد نے، پیر و مرشد نے مجھے منع کر دیا. انہوں نے کہا ابھی تم بچے ہو اور ابھی سے مسجد کی امامت سنبھالو گے تو لوگ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومیں گے اور لوگ ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھیں گے، تو تمہارے بگڑنے کا اندیشہ ابھی زیادہ ہے، ابھی یہ کام مت کرو، صرف بیانات کر سکتے ہو، فی الحال اتنی بڑی ذمہ داری نہ لو. تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے. تو خواتین میں جب بیان شروع کرنے کا ارادہ ہوا تو حضرت نے باقاعدہ مجھے پرمیشن دی تھی کہ آپ خواتین میں بیان کر سکتے ہو. اگر پرمیشن نہ دیتے تو میں نہیں کرتا. اب شیطان تو کہتا ہے کہ نہیں پوری دنیا گمراہ ہو رہی ہے، اصلاح کرو. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بھی تو بگڑنے کا اندیشہ ہے. خواتین میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو خواتین مسائل بھی پوچھتی ہیں، پھر رابطے ہوتے ہیں، پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے آدمی. تو اس لیے بڑوں کی کسٹڈی میں آئیں، پہلے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کرائیں، اس کے بعد چینل پہ آئیں. تو چونکہ مشہور ہوں گے تو لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے، اشارے کریں گے، وہ جا رہا ہے، وہ صاحب وہ جو ٹی وی میں آتے تھے وہ جا رہے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا. پھر علم میں کمال نہیں ہوتا تو یوٹیوب پہ آ کے علمی غلطیاں بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک صاحب ہے، انہوں نے آ کے اتنا غلط مسئلہ بیان کیا کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو آپ ساس سے نکاح کر سکتے ہیں. بھائی صاحب ساس تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. تو ایسے اجماعی مسائل کی مخالفت بعض دفعہ شروع کر دیتے ہیں. تو مدارس کے طلبہ سے اس بات کا تو کم خطرہ ہے کہ مسائل غلط بتائیں گے، کیونکہ اس میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے بڑے ہماری پکڑ کریں گے، لیکن حب جاہ پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یوٹیوب چینل ضرور بنائیں، میڈیا پہ آنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، اصلاح ہو، حب جاہ حب مال ختم ہو. پیسوں کی لالچ اور تکبر اور شہرت کی لالچ، یہ لالچ پہلے ختم کریں پھر آئیں مارکیٹ. ہمارے ادھر فرمایا کرتے تھے یہ شہرت اور دولت یہ سانپ ہیں. تو اگر آپ سپیرے ہیں نا، سانپ پالنے کا فن جانتے ہیں تو پھر سانپ پالیں آپ، پھر یہ سانپ آپ کو فائدہ دے گا. لیکن اگر آپ سپیرے نہیں اور آپ نے سانپ ہاتھ میں لے لیا کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، عزت کماؤں گا، وہی سانپ آپ کو ڈسے گا. بھائی تو دولت اور شہرت بھی ایسی چیز ہے. تو اگر اصلاحی تعلق ہے اہل علم سے، بزرگوں سے، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، اچھا اصلاح ہو گئی ہے، یعنی اپنے بارے میں تو کبھی انسان دعویٰ نہیں کرتا میری اصلاح ہو گئی ہے، لیکن بڑے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم اس قابل ہو کہ اب تم چینل بھی بنا سکتے ہو، تم لوگوں میں یہ کام بھی کر سکتے ہو، تو پھر کریں. کیونکہ یہ بچے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں، سب چینل بنا رہے ہیں اور شو بازیوں پہ لگے ہوئے. ایک مولانا صاحب میں نے دیکھے ساحل سمندر پہ چشمے لگا لگا کے نا سائڈ پوز بنا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فلمی ایکٹروں کا کام ہے. اچھا میری جو ایسی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں میں نہیں بنا رہا ہوتا، بھائی میں ان چیزوں کا ناپسند کرتا ہوں. آ رہی ہوتی ہے نا میں یوں اسٹائل سے یوں چل کے جا رہا ہوں اور یوں اسٹائل مار رہا ہوں، یوں دیکھ رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں اور چشمہ لگا رہا ہوں. یہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے. لوگ چھپ چھپ کے میری ایسی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اسٹائلش قسم کی. ایک دفعہ آئی کہ میں ریوو گاڑی میں ڈھاڑ کر کے بیٹھ رہا ہوں اور یوں ڈرائیو کر رہا ہوں، منع کرنے کے باوجود بندے نے میری ویڈیو بنائی. تو میں تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا. یہ شو بازی ہیں، یہ فلمی اداکاروں کا کام ہوتا ہے، وہ شو ماریں. اور یہ چیزیں، ان چیزوں سے علماء کی عزت نہیں بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ تو ہمیں آخرت سکھاؤ، آپ تو ہمیں دنیا داری سے ہٹاؤ، اور آپ ہی ان چیزوں میں لگ گئے. تو اب نئے طلبہ آتے ہیں. وہ ایک طالب علم کو میں نے پکڑا کچھ دن پہلے، اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے، شو بازیوں میں لگ گیا. بھائی پھر میں نے مدرسے کے محتمم کو فون کیا، میں نے کہا اس طالب علم کو آپ کنٹرول کریں، اس کا کام ہی ہر وقت شو بازی ہیں. تو اس لیے یہ علماء صلحاء طلبہ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو جب تھوڑا سا میچور ہو جائے نا پھر یہ کام کریں، اور پھر ضرور کریں، یعنی یوٹیوب پہ آئیں، بیانات اپلوڈ کریں، پھر ضرور کریں. نارملی تم تو ابھی ڈپریشن میں جا رہے ہو، تمہارے لیے یہاں رشتہ ملنا مشکل ہے، اور عورت خود دعوت دے رہی ہے، کچھ زنا بالجبر بھی نہیں ہے، وہ بھی راضی ہے. ایکچولی اسلام میں تو زنا اس لیے حرام تھا کہ عورتوں کا اس سے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوتی تو ریپ کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے، اور ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا جاتا. پھر زنا سے بچنا ممکن تھا؟ پھر تھوڑی ممکن تھا. یہ کسی ڈاکٹر کی تحقیق پڑھ لیتے کہ جو ہے نا وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے، اور پھر اس تحقیق کی بیس پر آپ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے، تو ایکچولی جب میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے ڈپریشن سے نجات ملے گی، صحت میری اچھی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب، تو میری صحت اچھی ہوگی تو میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جاؤں گا. تو دلائل کے تانے بانے تو جب شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے ہر طرح کے مل جاتے ہیں. لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا لا تقربوا الزنا. زنا کیا ہے بھائی؟ اس کے بارے میں دو رائے بولو نہیں. مسئلہ حیا کے خلاف ہے. بعض خواتین پوچھتی ہیں جن کے شوہر سال 2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں،
ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا لبرل اسکالر نہیں آئے ہیں کہ مجبوری میں زنا کو بھی حلال کر دیں. اور یاد رکھو متع اور زنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں متع میں گواہ بھی ہوتے ہیں زنا میں گواہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب زنا پہ دو بندوں کو گواہ بھی بنا لیا آپ نے, یہ تو اور غلط زنا ہو گیا نا. یہ یعنی زنا تو اور زیادہ برا زنا ہو گیا کہ متع ٹیمپریری آپ اس سے 2-3 گھنٹے کا 1 ہفتے کا ایگریمنٹ کر رہے ہو اور اس پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا, تو یہ تو ایسے جیسے زنا پہ گواہ بنا لیا آپ نے. تو اب بعض خواتین جن کے شوہر باہر رہتے ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں, مسئلہ بے حیائی کا دور ہے نا, انٹرنیٹ پہ کیا کیا کچھ فحش دیکھا جا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی طریقے سے کیا اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے, ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے زنا سے علاوہ؟ تو میں جب جواب دیتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں. آگے سے سوال ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں بھائی, ہمارے تو شوہر ہی 1.5-2 سال کے بعد آتے ہیں. بھائی صبر کریں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ شوہر سے لڑیں کہ شادی ہوئی ہے تو یہاں رہو, لیکن اگر ایک عورت کو کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ایسی مجبوری میں میرے لیے جائز ہے, تو پھر وہ قربانی نہیں دے. کوئی اسکالر آ کے کنفیوژن پیدا کر دے, تو مارکیٹ میں اسکالرز ہول سیل کے حساب سے میرے بھائی چل رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں تردد پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو پھر موٹیویشن نہیں ملتی عمل کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دو جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا سنو سب کو, یہ نعرہ صرف بتانے کی حد تک اچھا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے جو جس چیز کا اہل ہے, مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کو سننے کے بجائے آپ نے سائنسدانوں کو سننا شروع کر دیا, تو کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں یقیناً سب کو سنو, لیکن ان سب کو سنو جو اس کے اہل ہوں. میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر کو مت سنو, 20 ڈاکٹروں کو سنو, لیکن ہونے تو ڈاکٹر چاہیے نا سارے. آپ نے کیا کیا, جو مکینک تھا اس کو بھی سننا شروع کر دیا آپ نے میڈیکل سائنس میں, تو وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. جاہل حکیم کو سننا شروع کر دیا, وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. تو مذہبی اسکالرز میں بھی ان کو سنو جو کیا ہیں, جو علماء ہیں. اگر آپ نے ہر ایک کو سننا شروع کر دیا جو عالم نہیں بھی ہے, تو سوائے ڈپریشن, کنفیوژن, بدگمانیاں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور آپ دین پہ نہیں چل سکتے, تباہ و برباد ہو جاؤ گے آپ. ہر چیز میں شک پیدا ہو جائے گا آپ کے, ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. 3 چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں, ایک مذہب کو سنا جاتا ہے, ایک سیاست, اور تیسرا صحت. لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں, حکیموں کو بہت سنتے ہیں. آپ دیکھ لیا کریں نا, کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہوگا, اس کو نہیں لوگ سنتے. کچھ 8-10 سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی, یا پھر بے حیائی, جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا, اپنی بیگم کو لے آئے مارکیٹ میں, دے دنادن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئیں, تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی, یا بہن گھر کی لیڈیز تھوڑا سا فحش لباس ہو, تو آپ دیکھو ٹھک ٹھک چینل ایک دم بوس مارتا ہے. کیونکہ ٹھرکی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نیگیٹو بات ہو جائے گی. اور یہ تو مشاہدہ ہے کہ ٹھڑک کی کمی نہیں ہے. اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں, تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں, تو اس میں تو آپ میں بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا, ورنہ اوپر نہیں جائے گا. لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں, تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا, یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ فالٹ کس کا ہے؟ قوم میں ٹھرکی بھی, میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہیں, لیکن کم نہیں ہے, بہرحال بہت بڑی تعداد ایک ٹھرکیوں کی پائی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں, آپ آدمی ہو, تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں, لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں. لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی صرف, تو اٹھا کر کے ایسا چینل بوس مارتا ہے. تو 4 چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ٹھڑک, اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, وہ تو ناجائز ہے, اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, غلط ہے بھائی. دوسرا سیاست, بہت زیادہ سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں. تیسرا میڈیکل سائنس, چاہے وہ طب یونانی ہو, حکیمی باتیں ہو, مورنگا کے کیا ہے, مورنگا کہتے ہیں نا یہ جو ہم نے بھی پودا لگایا, مورنگا, اس کے بے پناہ فضائل, لہسن کے بے پناہ فضائل, ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے تو بہت دے دنادن چلتا ہے. لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں یہ مجھے بھی نہیں معلوم, نہیں بس پھینکے جا رہا ہوں.
تو وہ دے دنا دن چلتا ہے. میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے, تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں مذہبی. ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں, ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو, کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے, پھر وہ تحقیق پیش کر رہے ہیں, مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا, پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا, تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق. لوگ کہتے ہیں ریفرنس, حوالے, یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو حوالہ ہی بن جاتا ہے, وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہے یہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا, میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے, نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہے دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھیں, دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے, اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے ہیں, اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے ہیں. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہیں. میں کہوں جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہیں, آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہے, یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے, نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے, تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے, تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. اس کی تھوڑی دلیل ہوگی, دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے, نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی, آپ دکھائیں یہ. تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے, اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا, اتنی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں, بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا مثال دے رہا تھا یہ, وہ تو سنی تو جاتی ہیں. ہاں میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ دلیل دی, میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. تو وہ جواب میں کہنے لگی کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے, یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے, پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں, تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو, منع کہاں ہے. پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے, 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا, شروع میں آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا, تو کہاں 6 دفعہ منع کہاں ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا, جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ, ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے. جب میں نے یہ مثال دی نا, میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے, نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے, بار بار میں نے کہا لکھا ہوا ہے. کہہ رہے کہاں لکھا ہوا, میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے, یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا, آپ کو دکھا دوں گا, دیکھو یہ کیا ہے, لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق, اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں. پروپیگنڈا اتنا ہے. یہ جو آج کل کے 2 نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ خوب سمجھ لیں, جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا, ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے, تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے, ان کی کسی بات کا جواب, تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی, پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ 2 نمبر دیکھے ہیں, ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا,
وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی. لیکن جتنے 2 نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کورنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کورنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو, ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا. اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں اور کہتے بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے, ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا. پولیس والوں نے طبیعت سے دھونا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا. مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے گیا, کیا حال ہے بھائی خیریت سے؟ کہہ رہا خیریت نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میرا پٹنا بھی بنتا تھا کٹنا بھی بنتا تھا, اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو سب سے پہلے؟ اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہے یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیے, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے. پھر کہہ رہے کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں. اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا. اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا یار کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو کوٹ رہے ہو, کہتے ہیں بلا وجہ نہیں, یہ پہلے چوری کر چکا ہے. ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پٹنا بنتا ہے نا. آپ کہیں وہ کہیں نہیں یہ ہے ہی چور, بھائی چور بھی ہے لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو آپ کے پاس؟ تو آپ 100 دفعہ کہو عدالتیں چور ہیں, فلانے چور ہیں, ڈمکانے چور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو. اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی 2 نمبر ہو, پھر اس کا مطلب ہے. تو یہ مذہبی منجن ہے جو بک رہے ہیں, کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو اور پھر اس پہ کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے, میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے, یہ چور ہے سارے کے سارے. اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, اتنی کرو. دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پینترے بدلتے ہیں. آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے جگری دوست ہوں. آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, جہنمی کہہ رہے ہو, چور کہہ رہے ہو, فلانا کہہ رہے ہو, کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا, وہ تو چائے پیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے؟ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو, اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنا آگے جاتے کیوں میرے بھائی؟ آپ بولو بھائی میرا خیال یہ, میرا تجزیہ یہ کہ نیک آدمی ہے, لیکن یار میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں ہوں, بس خیال ہے میرا, اس سے آگے مت جاؤ, یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا ہے,
میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے. اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے, ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے, ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے, ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے. اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے. بات کلیئر ہو گئی, میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 کے بارے میں میرا تجزیہ تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اب میرے یہ دونوں بیانات, کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا, 2 نمبر ہی دیکھیں, یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا, یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے. تو میرا پہلا بیان چلایا گیا, میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا, میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا, یہ بیان ہٹواؤ, رجوع کرو. فوراً میرا بیان آ رہا ہے, میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے, یہی جا رہا ہے نا. نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے, یہ دیکھو یقیناً 2 الگ الگ بیانات ہیں, مگر یہ جو بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا, اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی, ہم ایسی کی یوں کر دیں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے, رجوع کا اعلان کرو, شام سے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے. اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے, ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر میں. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یار زبردست, واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے, نہ ہمیں دھمکی کا پتا, نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی ہے. 2 چیزوں کو جوڑا ہے, جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. وہ شروع میں نے کہا ترجمہ غلط ہے, اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا, کوئی اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے, ہم نے تو ایک لائبریری ہے, کتابیں جمع کر دی ہے. اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے, میرے اگینسٹ نہیں جاتی کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فوراً نہ صرف یہ کہ صفائی بیان کی بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا. یہ تو بڑا جگرا چاہیے نا اس کے لیے. اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے, نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو آپ گئے تحقیق گئی تیل لینے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی ہے, تحقیق کہاں گئی پاکستان میں تیل لینے. یہ ہے محقق. پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو. بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا, پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا, پھر وہاں سے ایک نیا بیان. ہم تو اسی کام کے رہ گئے, دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں. پھر تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو, آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو. آپ بولو بھائی ہم مفتی طارق مسعود سے ملے نہیں ہیں, اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے, نہیں تو اس کے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. مجھے نہیں پتا, یہ لفظ زبان سے ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا, سود کی میرے سامنے بٹھاؤ, میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتے. وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کیسے پتا چلے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک یقیناً, تو آپ کو کیسے, یعنی اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ, یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے. چھلے سے کام نہیں چلے گا, چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر, رنگ سے کام نہیں چلے گا. ایک رکشے والا بیٹھا ہو کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے میرے بھائی, اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے, زندگی گزری ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایسے اسکالرز جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. او بھائی تم بولو یار ہمیں کیا پتا ہے, یار اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا, ہم تو فارغ لوگ ہیں ہم. لیکن ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی, نمازی تھے. میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا, لیکن یہ ایک اللہ کا قرض ہے, اتنی نمازیں آپ کے ذمے شروع کر دیں. کہنے لگے میری رائے میں یہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
کہ جو آپ کی رائے ہے کیا آپ اتنے ماہر اتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے کیوں اتنے ڈپلومے کیے میں کوئی فقہ میں یا حدیث میں؟ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے, میری رائے میرا کانسیپٹ یہ ہے. بھائی تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنے آرام سے ایک عامی آدمی اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور تحقیق ہوتی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کس دلیل کی بیس پہ آپ نے قضاء عمری کا انکار کر دیا. وہی بات ہے نا کہ اگلے سے جب بات کرو نا تو جس کو دلیل دینی چاہیے وہ دلیل دیتا نہیں ہے, الٹا آپ سے دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ قضاء عمری پڑھی جائے. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی نمازیں جب جمع ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں؟ دلیل تو آپ کے ذمے ہے. حدیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے قضا پڑھی ہے آپ نے. اب 4 نمازیں قضا ہوں یا 4000, اس میں فرق کی کوئی دلیل بتاؤ آپ. دین اللہ احق ان یقضا, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے. جیسے انسانوں کے قرضے چکائے جاتے ہیں, اللہ کے قرضے بھی چکائے جاتے ہیں. توبہ سے یہ جرم معاف ہوگا کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا, اس کو پڑھنی تو اس ٹائم پہ تھی. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے پاکستان میں. کیکڑا آج کل بہت کھایا جا رہا ہے, حنفی لوگ بھی کیکڑا کھا رہے ہیں. جب ان سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر, کہ تم پر سمندر کا شکار حلال ہے. اب سمندر کے شکار میں کہتے ہیں پانی کی ہر چیز داخل ہے. لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھو پھر مگرمچھ بھی کھایا کرو, مگرمچھ پانی کا جانور ہے نا. جو کہتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو وہ سمندر کا نہیں, پانی کا مراد ہے. اس سے پانی کی ہر چیز کیا ہے, حلال. تو جب ہر چیز ہے تو کچھوا بھی ہونا چاہیے, مگرمچھ بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ مگرمچھ جو ہے نا وہ تو پانی میں 24 گھنٹے باہر بھی آتا ہے. تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ کیکڑا بھی پانی سے باہر بھی آتا ہے, پانی کے اندر بھی. اب یہ تحقیق 2 لفظوں میں ان کی ہو گئی ٹھوس. جتنی غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی نا وہ ایک ہی دفعہ میں, جو صبح شام ابو حنیفہ ایسے فلانا ایسے, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیث کو. ابے تو کیکڑا کھانے کے لیے صرف قرآن کو مانتا ہے, باقی تو قرآن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنی جہالت کا تو اعتراف کر کے یار دیکھو, جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں نا, امام شافعی کو, وہ کیکڑا کھاتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم جاہل لوگ ہیں بھائی, اتنے بڑے امام مجتہد ان کی تحقیق ہے, اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, وہ بچ جائیں گے. کیونکہ قرآن کہہ رہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے, تمہارے پاس نالج نہیں ہے, تو جس کے پاس نالج ہے اس کو فالو کرو. تو کہیں گے کہ اللہ امام شافعی کے پاس نالج تھی اور اس کی دلیل اجماع امت, میں نے ان کو فالو کیا ہے, بچ جائے گا. لیکن جو کہتے ہیں نا میری تحقیق ہے, تو پھر پوری تحقیق کر بھائی. تو یہ کیکڑا کھانے کے لیے تیری تحقیق ہے, اور جب مگرمچھ کی بات آتی ہے تو بریانی بنا کے پیش کرو ان کے سامنے مگرمچھ کی. کچھوے کے انڈے, جیسے مرغی کے انڈے بک رہے ہوں, اب مارکیٹ میں کچھوے کے بکنا شروع ہو جائیں, پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی, بھائی کیا ہو رہا ہے. پھر وہ دکاندار کہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ حنفی مولویوں نے اپنی دکانیں اور منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. وہاں نہیں ہوگا, وہاں کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا. پبلک پکڑ کے کوٹے گی, ابے تو کچھوے کے انڈے کھلا رہا ہے میں مرغی کے نام پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ تحقیق جو ہے نا, عوام کی تحقیق کیا ہے, محقق کو فالو کرنا. اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر اس تحقیق کے سمندر میں گھسو, دونوں طرف کے دلائل دیکھو, دونوں طرف کے, ادھر بھی ادھر بھی, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو, اس کی بات بھی سنو, 1 گھنٹہ اس کی بات بھی سنو, پھر اس کے دلائل ادھر لے کے جاؤ, پھر ادھر کے ادھر لے کے جاؤ. اس طرح 6-7 مہینے کے بعد جا کے جو رزلٹ آئے گا وہ تحقیق کہلائے گی. اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہوگا, کیونکہ آپ اس لیول کے پڑھے لکھے نہیں ہو. اس میں بھی امکان ہوگا کہ آپ شاید غلطی پر ہو, ابھی بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہو آپ سے. تو لا ادری کہنا سیکھو, لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں ہے, جب تک یقینی تحقیق نہ ہو جائے. امام مالک جو اتنے بڑے مجتہد بنے نا, وہ لا ادری کا عربی میں مطلب ہے مجھے نہیں پتا. وہ اتنے بڑے عالم بنے نا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب انسان مان لیتا ہے نا مجھے معلوم نہیں ہے, اس کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں, سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں. جب آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم ہے, تو جس کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے وہ سیکھتا ہے. مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ مفتی صاحب اردو سیکھو, میں سیکھوں گا؟ بولو نا, نہیں سیکھوں. میں کہوں گا یار میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا بھائی, میں کیوں سیکھوں؟ کوئی کہے انگلش سیکھ لو, امکان ہے کہ میں سیکھنا شروع کر دوں. کیوں؟ میں مانتا ہوں یار میں انگلش میں ایکسپرٹ, بولتے کیوں نہیں؟ تو یہاں امکان ہے کہ شاید سیکھ لے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب انگلش سیکھ لو, میں کہوں میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ مجھے انگلش آتی ہے, اور اس کی دلیل ہے دس از اے بوائے, دس از اے گرل, اور دس از بیچ کا. آج کل ایک نئی جنس بھی آ گئی ہے, دس از بٹوین بوائے اینڈ گرل. یہ والی گلابی انگلش بولنا شروع کر دو. آپ کہیں یار یہ کیا بول رہے ہو یار,
जो remember था मुझे forget था, वो क्या है पूरा पहला मिसरा याद नहीं आ रहा। हम जिसे, हाँ, जो remember था मुझे forget था, हम जिसे समझे थे this वो that था। क्या शायरी भी आ गई भाई, ये तो बहुत हाई लेवल की हो गई ना। क्या हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था। दिमाग ऐसा दही बनी कि जो रिमेंबर था वो भी फॉरगेट हो गया और हम जिसे दिस समझ रहे थे वो दैट हो गया। तो और मैं दलील देना शुरू कर दूं, मुझे इंग्लिश आती है, तो यकीनन एक जाहिल आदमी समझने लगेगा कि वाकई आती है, लेकिन जिसको आती होगी ना वो कहेगा इसको बिल्कुल, इससे पता चल रहा है कि इसको बिल्कुल भी नहीं आती। यही हो रहा है मेरे भाई, जो आजकल मजहबी स्कॉलर्स आ रहे हैं जो उलमा से हटकर हैं। एक जाहिल आदमी समझता है ये बहुत पढ़ा लिखे हैं ये लोग, लेकिन खुदा की कसम उलमा को पता होता है कि इन तिलों में तेल बिल्कुल भी नहीं है। हम छोटे बच्चे थे, ड्रामा देखते, ड्रामे ना देखा करें, बचपन की कुछ चीजें बता देता हूं मैं, ऐसा ना हो कि देखना शुरू कर दें। जब मुफ्ती साहब ने ड्रामे देखे तो पता नहीं, ये तो बहुत सवाब होगा। बचपन के हमारे घर में टीवी नहीं था, अड़ोस पड़ोस में जाके देख लिया करते थे, और उस जमाने के ड्रामे भी ऐसे थे, उसमें तो खवातीन के सरों पे दुपट्टे, ज़ियाउल हक का दौर था, वो खवातीन के सरों पे दुपट्टे होते थे और बड़े घरेलू लाइफ दिखाई जाती थी। तो ड्रामे में ये दिखाया कि एक बाहर से ना एक लंदन से कोई बंदा आया किसी गांव में, और गांव में देसी लोग होते हैं। अब वो बाहर से जब आए तो इंग्लिश के अल्फाज बहुत इस्तेमाल करता था। तो जब जो गांव का वडेरा था या जो भी था उसको शर्मिंदगी हुई, तो ये तय हुआ कि दोनों ने का मुकाबला होगा कि कौन ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब जो लंदन से आया था वो तो फरफर इंग्लिश बोलता था, और ये जो गांव का देसी था, जो भी वडेरा था, इसको कहाँ इंग्लिश आती बेचारे को। अब जनाब दोनों आमने सामने आके बैठे कि जी इंग्लिश का मुकाबला हो रहा है। होना ये चाहिए कि इन दोनों के मुकाबले के लिए जिसको सालिस बनाया जाए, जो फैसला करेगा कि इनमें सही कौन है, वो भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए ना। ये वो आवाम फैसला करेगी जिनको खुद इंग्लिश नहीं आती, एक्सपर्ट फैसला करेगा ना। बिठा दिया आवाम को, आवाम फैसला करेगी कौन सही इंग्लिश बोल रहा है और कौन गलत। आवाम को इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता, और जिसको सालिस बनाया है फैसला करने के लिए, उस कमबख्त को भी इंग्लिश नहीं आती थी। अब दोनों के मुकाबले शुरू हुए ना, ये पूरे इंग्लिश में पूरे अल्फाज बोल रहा है। अल्फाज के दौरान इसने जग का लफ्ज इस्तेमाल किया और गिलास को इंग्लिश में गिलास ही कहते हैं, जग को भी जग कहते हैं। वो जो देहाती था ना, उसने आए बाएं शाएं मारना शुरू कर दिया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह के ना बहुत लंबी फजूल किस्म की 1 2 3 4